پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید سیگمنٹ کی طرف واپس آتے ہیں، اور یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں بات ہوتی ہے آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر. تو ہمارے جو اسکیجول گیسٹ ہیں جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب، جو کہ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں اور خود آج اسٹوڈیو میں بنفس نفیس موجود ہیں. سب سے پہلے انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت سارے سوالات آپ کے لیے ہیں جو بذریعہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچتے ہیں، ٹیلی فون کالز کے ذریعے بہت سارے سوالات ہیں، ان پہ فرداً گفتگو کروں گا. سب سے پہلے جو ایک سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہربل میڈیسن کے حوالے سے. ہم جو کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، وہ تو ہر چیز کے اوپر، دوا کے اوپر آپ دیکھیں ہربل لکھا ہوا ہے، بلکہ اب تو پانی کے اوپر بھی ہربل لکھ کر اس کو بیچا جا رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی بسم اللہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ایک پاکستان کے اندر خاص طور پہ، ویسے تو تقریباً دنیا بھر میں ایسا ہوتا رہا ہے، پاکستان کے اندر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا بہت جاتا خوب. ہے. گزشتہ سالوں کچھ ایک وائرس جب مارکیٹ میں آیا تو اس کے بعد ایک سنا مکی نام کی جڑی بوٹی کے پیچھے لگا دیا گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک پالیسی ہے. ہم اکثر بیٹھ کے سوچتے ہیں اور اکثر بیٹھ کے جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو آپ کو پتہ ہی ہے ہر بندہ ساری بات کر سکتا ہے کہ لائسنس دیا گیا، اور یہ لائسنس بھی کہاں سے دیا گیا یہ بھی سوچیں. بالکل صحیح. کہ آپ کے ہم امریکا کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہماری رگوں میں، نسوں میں، ہمارے موبائل، ہماری پرسنل لائف، ہمارے گھریلو زندگی، ہماری معاشی حالات اتنے صلاحیت کر گئی ہے ان کی پاور کہ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا. میں بڑا، آپ کہاں کہاں پابندی لگائیں گے، کس کس چیز پہ بائیکاٹ کریں گے. آپ کے حکومتی اداروں کے اندر ان کے سافٹ ویئرز موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں. آپ کس طرح سے کوئی آپ حملہ کر سکتے ہیں، آپ کس طرح کوئی جنگ لڑ سکتے ہیں، بڑی گہری بات. آپ کس طرح کوئی ان کی ادویات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پھر آپ کے ذہنوں میں ایسا رچ بس گئی ہیں یہ باتیں کہ ہم 1,24,000 پیغمبران اسلام کی سنت کو بھول بیٹھے. اگر آپ کسی سے جڑی بوٹیوں کی، ہربل دواؤں کی بات کریں تو وہ ایسا لگتا ہے گالی دے دی گئی ہو. کچھ ہمارے ڈاکٹر حضرات، میں تمام لوگوں کے لیے بات نہیں کر رہا، تمام پروفیشن کی، کچھ طب کے، کچھ پروفیشن کے، کچھ ڈاکٹر حضرات اگر آپ ہربل میڈیسن کا نام لے دیں تو اس کو گالی سمجھتے ہیں. ایسا ہی. آپ، میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جا کے جھوٹ کہہ دیں کہ یار کل سے میرے یہاں درد ہو رہا ہے اور میں نے 3 دن پہلے ایک حکیم صاحب کی دیوی پھکی کھا لی تھی. وہ ڈاکٹر صاحب سیٹ سے کھڑے ہو جائیں گے اور اسی وقت فتویٰ دے دیں گے کہ یہ تو حرام کھایا آپ نے. تو یہ تو ہمارا زاویہ ہے سوچنے کا، سمجھنے کا. پیرامیٹرز اتنے خطرناک ہو گئے. آپ پہننے اوڑھنے کی بات کریں تو پھر اسرائیل، پھر آ جاتا ہے امریکہ. اگر آپ ادویات کی بات کریں، آپ غذاؤں کی بات کریں، آپ کوئی پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا یہ کب سے مارکیٹنگ چیزیں. ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی تو اس وقت جب انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا تو جب تک ان کی ایک پلاننگ تھی کہ جو ہم ایک روٹی کے اندر گوشت کا ٹکڑا لپیٹ کے دیا کریں گے وہ پوری دنیا وہ کھائے گی اور ایک جیسا کھانا کھائیں گے سب. تو کچھ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ہم جیسا کھانا کوئی اور کیوں کھائے گا، ہم تو سب سے الگ کھائیں گے. مطلب وہ ہم نہیں کھائیں گے مگر وہ ایک اسٹینڈرڈ کا کھانا ہوگا اور وہ پوری دنیا کھائے گی، فخر سے کھائے گی اس کو. فخر سے کھائے گی اس کو. بیچیں گے ہم، اس کا منافع ہمیں ملے گا. ملے گا. آج پوری دنیا کے اندر آج ایک اور ماشاءاللہ خوشخبری ہے کہ سعودیہ کے اندر پہلا باقاعدہ جو ہے وہ شراب خانہ کہہ لیں اس کو یا کچھ بھی اچھا سا نام دے سکتے ہیں آپ، کلب کہہ سکتے ہیں، تو وہ الحمدللہ ہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیروکار ہیں. اللہ خیر. تو ہم بات صرف ان ادویات کی نہیں ہے آج. یہ باتیں، یہ میں K21 کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج اس دور حاضر میں جہاں سچ سننے سمجھنے کی صلاحیت نہ دنیا میں رہی نہ خاص تر پاکستانی قوم میں رہی، یہ وہ شخصیت پرستی یا وہ کسی بھی غیر ملکی نان مسلم کی اتنا یقین کرتے ہیں کہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ یقین نہیں رہا، صحابہ اکرام پہ وہ یقین نہیں رہا، اہل بیت پہ وہ یقین نہیں رہا، آپ کی زندگیاں جو آپ نے گزاری چیزیں. یعنی ہم
یہ پوری پالیسیز کے مطابق ہوتا ہے سب کچھ. سلطنت عثمانیہ کا ٹوٹنا، ہربل ادویات پہ زوال آنا، گزشتہ 50-100 سالوں کے اندر ایک نیا طریقہ علاج آنا، وہ اس طرح سرائیت کر جانا. آپ کو سمجھنا ہوگا اس قوم کو. تو میں K21 کا پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک گزشتہ کئی سالوں سے یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا انہوں نے سچ بولنے کا. ورنہ یقین کریں میں دیگر ٹی وی چینلز پہ بھی پروگرام کیے تو اسی وہ کال آ جاتی ہے، کیمرے کے پیچھے سے اشارے آ جاتے ہیں، یا آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں تو پھانسی پہ لٹکا دے گا اسرائیل اور امریکہ. تو اور پھر آپ کو اچھا چلیں آپ کر بھی رہے نا، پھر اس کی سزا بھگتتے ہیں. آپ کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کیا جاتا، آپ اس طرح ترقی نہیں کرتے، آپ کے چینل کا نام نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ آپ بھی وہی کیمرے پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، وہی اسٹوڈیو بناتے ہیں، لوگوں کو سیلری دیتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، مگر آپ کی وہ ویلیو نہیں ہے کیونکہ آپ غلام نہیں ہیں. حقیقی طور پہ جو غلام نہیں ہے نا ان کی وہ نیچے ہوتے ہیں. نیچے ہوتا ہے. بڑی گہری بات آپ نے کی. اور جو کہہ دے کہ میں غلام نہیں ہوں ان کی سیٹنگ بڑی اوپر تک ہوتی ہے ظاہری طور پہ. بہت خوب. تو ہمارے لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. بالکل ایسا. ابھی بھی بڑی عجیب و غریب سی باتیں ہیں، چیزیں. تو بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. آپ کی بریکنگ نیوز سنتے وقت بہت کچھ زور سے آ رہا تھا ذہن میں کہ کیا کیا کہا جائے، کیا کیا سنا جائے. تو یہ ملک خداداد ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں سب کچھ جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کھانسی کے حوالے سے. موسم میں الحمدللہ ویسے تو ہمارے پاس ساری سوغات ہے، نزلہ بھی ہے، سینے میں جکڑن، اس طرح کے اور معاملات ہیں. کھانسی کا میں نے یہ دیکھا کہ میں چلیں اپنا تجربہ بھی اس میں شامل کر دیتا ہوں. پہلے تو یہ تھا کہ وہ کھانسی کا جو ایک شربت آیا کرتا تھا، 1 چمچ آپ نے اس کا پیا تو آپ کی کھانسی صحیح ہو گئی. لیکن یہاں تو الحمدللہ 4 6 8 بوتلیں پینے کے بعد بھی جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو یہ چکر آخر ہے کیا؟ یہ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ ٹیگ لائن ہے میری بڑی اچھی کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کبھی بھی کوئی ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں جس کا وقتی اثر ہو تو وقتی طور پر تو وہ آپ کو ایک ریلیکس دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، مگر آپ کی باڈی کے اندر قوت مدافعت اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس کا استعمال وہ وقتی طور پہ تو آپ کو اسٹیرائڈ کے لیں اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی دوائیں کام کر رہی ہیں، مگر آپ وہ دوا چھوڑیں گے تو اس سے زیادہ بیماری بڑی ہوئی نظر آئے گی. یا مختلف بیماریوں میں کچھ ایسے کف سیرپ ہیں جن پہ دنیا بھر میں پابندی ہے مگر الحمدللہ ایشیائی ممالک میں ٹاپ سیلرز پروڈکٹ ہیں. ایون کہ کچھ کف سیرپ تو ایسے ہیں جو کاؤنٹر سیلنگ کے اندر نمبر 1 آتا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا کے اندر. تو ہمیں وہی بات ہے جب تک ہم شعور نہیں جاگے گا، اور نہیں جاگے گا ویسے شعور، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سالوں سے بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے پاس جب مریض آتا ہے نا وہ گارنٹی چونکہ وہ آنے والے وقت میں ہمیں گارنٹی کارڈ دینے پڑیں گے. 5 سال کی گارنٹی، تیرے سر میں درد نہیں ہوگا، بخار نہیں ہوگا، نزلہ کھانسی نہیں ہوگا، شوگر نہیں ہوگی، 10 سال کی گارنٹی ہے، بلڈ پریشر کو. یہ ہم سے گارنٹی کارڈ مانگتے ہیں. ہماری ادویات کے جو ہے ریسورسز مانگے جاتے ہیں، وہاں آواز نہیں نکلتی. کیوں؟ کیا کھلا تضاد نہیں 1973 کے آئین کے تناظر میں؟ اچھا میں بڑا غور کر رہا تھا. میں اب لوگوں کا مزاج پہ آپ نے بات کی نا، آپ نے بڑی گہری بات کی ہے. میں دیکھ رہا تھا بیٹھا میتھا سون جو ہے اور ٹیبلٹ بڑی مشہور ایک زمانہ کی ہے. میں نے ابھی دیکھا لوگوں سے، اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں اللہ کا بڑا ایک نظام ہے، بڑی اس کی عطا ہے کہ ہر بندہ ڈاکٹر اور حکیم ہے نا. یہ تو آپ مانیں گے نا کہ ہم چاہے کسی بھی چیز میں پیچھے، لیکن اس معاملے میں دنیا میں سب سے آگے ہیں سارے. تو مجھے اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ آپ اس کے گارگل کر لیں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جب میں نے کہا یہ اسٹیرائڈ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کیا رہا ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ اب مثال ہے، میں بھی اس کے اوپر دیکھ رہا تھا، بڑی اور بھی چیزیں سامنے آئی ہیں. آپ کی اس بات سے میں بات کو لنک کروں گا. اکثر ہمارے مریض جب سوشل میڈیا پہ ہماری کوئی مریض کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جو ٹھیک ہوئے ہوں، ایون کہ ہم سب گنبد کے نیچے بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مریض کو شفا دی. 200 میں سے کوئی ایک مریض ہوتا ہے ویڈیو بنواتا ہے. تو ویڈیو جیسی اپلوڈ ہوتی ہے نا، کچھ آتے ہیں اس میں لوگ 10% کے لیں، 5% کے لیں، سب نہیں ہوتے ایسے. اللہ کا شکر ہے کچھ ریشو کم ہوا ہے. بہت بڑا ڈاکٹر آ گیا، اس کو تو امریکہ اسرائیل میں ہونا چاہیے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائی آنکھیں کھولو، امریکہ اسرائیل چاہتے ہی نہیں آپ ٹھیک ہو جاؤ. وہ ہمیں پروموٹ ہی نہیں کرے گا نا. وہ تو چاہتا ہے
کہ پہلے دن اگر آپ کو ڈائبٹک ہوئی ہے تو 250 mg کی ایک میڈیسن آتی ہے، اس سے کہانی شروع ہو، پھر 500 پہ جائے، 750 پہ جائے، 1000 پہ جائے، 1 2 3 4 گرام پہ جائے، پھر آپ انسولین پہ آ جائیں، 10 یونٹ سے شروع ہو، 80 یونٹ پہ کہانی ختم ہو، مرض اپنی جگہ موجود رہے، پھر آپ ڈائلیسس پہ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شوگر بھی ہو جائے، کولیسٹرول بھی ہو جائے، کمزوری بھی ہو جائے، آپ اپنی فیملی کے لیے حلال رزق کمانے کی آپ میں جسم میں توانائی نہ رہے، آپ کی آنکھیں کسی قابل نہ رہیں، آپ کے بال کسی قابل نہ رہیں، آپ کا جسم کسی قابل نہ رہے، اور ایک دن اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے جو آپ کے نصیب میں لکھا تھا، یہ تو اور جو واقعتاً یہی ڈاکٹرز ہے نے لکھا تھا وہ ڈاکٹرز نے لکھا تھا. لکھا تھا. تو میں اب ہم سے پاس آ کے جب پیشنٹ بات کرتا ہے اور جب ہمارے ویڈیوز کے اوپر کمنٹس کرتا ہے اس میں ایسٹیرائڈ شامل ہوگی تبھی یہ دوا اس طرح کام کرتی ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے ولی، جہاں ایسٹیرائڈ ہوتی ہے وہاں تو آواز نکلتی نہیں ہے. دنیا میں اب تک کم سے کم یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے، ڈائبٹک پیشنٹ کے اوپر، کولیسٹرول کے پیشنٹ کے اوپر، بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے اوپر، کہ کوئی بھی ایسٹیرائڈ آج تک، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ریکارڈ سے بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ سنبھال کے رکھیں، ابھی تک کوئی ایسٹیرائڈ ایسی نہیں بنی ہے جو کہ شوگر لیول، بلڈ پریشر لیول یا کولیسٹرول لیول کو نیچے لائے. یہ اللہ کا احسان ہے باخدا، شکر ہے. ورنہ تو ان کا بھی بیڑا غرق ہو جانا تھا. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفا کا معاملہ ہربل ہلز کلینک میں یا ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی ہربلسٹ سے اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، یہ کام پاکستان میں لے رہے ہیں یہ کام، اور دیگر ممالک میں کام یہ لے رہے ہیں، تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ ایسٹیرائڈ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں. لوگ کبھی الحمدللہ گوگل بھائی کی بھی مہربانی ہے، آپ کو اچھی چیزیں بھی سرچ کر لیا کریں. آپ صرف فیک ڈاکٹرز اور یوٹیوبر ڈاکٹر اور فیس بک کی ڈاکٹرز کوئی سرچ نہ کریں، یا اور دیگر چیزیں ہی سرچ نہ کریں جس میں ہم پاکستان نمبر 1 پہ آتا ہے پوری دنیا میں. آپ یقین کریں کہ ابھی میں تھوڑا سا کچھ ہسٹری چیزیں چیک کر رہا تھا، حکمہ حضرات کے نزدیک ایک مرض ایسا ہے جو کہ پاکستان کا نمبر 1 مرض ہے. دوسرے نمبر پہ ایک اور مرض ہے، وہ پائلز ہے، چلیں اس کا نام لے دیتا ہوں، کہ پاکستان کی دیواریں جو ہے نا 2 امراض سے بھری ہوئی، اور قومی مرض ہمارے 2 ہیں، پہلے کا نام نہیں لوں گا، سینسر ہے، دوسرا پائلز ہے. مگر مجھے یہ حیرت ہے کہ کوئی بھی ایک سیاسی تنظیم نے اس کا منشور نہیں رکھا کہ ہم اس مرض کو ختم کریں گے. اور اس کے باوجود پاکستان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ الحمدللہ 28-30 کروڑ پہ ہونے جا رہے ہیں، ان آفیشیل 25-26 کروڑ ہو گئے ہو چکے ہیں. تو ہمیں تو ٹرک کی بتی کے پیچھے ایسا لگتا ہے حکیم پیدا ہی ایک ہی مرض کے علاج کے لیے ہوا ہے. یہ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کون ٹھیک کرے گا، یہ کینسر کون ٹھیک کرے گا، یہ فالج کون ٹھیک کرے گا، اور یہ سچ لوگ سننا بھی نہیں چاہتے. ابھی میں یوٹیوب پہ ایک یہ 25 کروڑ آبادی والی ویڈیو بنا کے ڈال دوں کہ میرے پاس اس کا علاج ہے، اللہ کا شکر ہے علاج ویسے، اور لوگوں کو فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی تشہیر نہیں مگر تشہیر نہیں کرتے، اخلاقی نہیں ہے. اور ایک کوشش کی کہ اپنی گزشتہ 5-10 سال 15 سال کے اس پریکٹس کے اندر کہ تھوڑا سا ہٹ کے کام کیا جائے. بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹی سی بریک مجھے یہاں لینی ہوگی جس کے لیے کہا گیا ایک مختصر سی بریک لے کے واپس آئیں گے، اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک. جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائے، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے مختلف بیماریوں کے حوالے سے، میڈیسنز کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کچھ دیر پہلے میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک تو ہربل میڈیسن کا استعمال، اور پھر ماشاءاللہ سے ہر بندہ اب تو یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو مشورے دے رہا ہے، بلکہ بڑے بڑے چینلز کے اب تو پیجز کے ذریعے ایسی انفارمیشن آ رہی ہے کہ جس کے اوپر آدمی حیران رہ جائے جو ان معاملات کو سمجھتا ہے. آپ کی بھی نظر سے یقیناً گزرے. اب یہ شریانے بند ہونا ایک بڑی کامن چیز. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کچھ بیماریوں کا تذکرہ کیا، اور یہ بات 100% درست ہے کہ ایک کے بعد ایک بیماری ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم لوگ اس میں نمبر 1 ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب شریانے بند ہونا، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک ہی طریقہ علاج ہے جو تجویز کیا جاتا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کی حقیقت بھی بتائیے، اور کیا واقعتاً ہربل میڈیسنز ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے جو ہے ان کو کھولا جا سکتا ہے، کسی سرجری کی، کسی کٹ کی، کسی ٹانکے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا گفتگو کیجیے. بات یہ ہے یاسر بھائی کہ فارماسوٹیکل کمپنیز میں اور ہربلسوٹیکل کمپنیز میں تھوڑا سا کچھ فرق ہے، ٹھیک ہے. اور یہ فرق رہے گا ایسا لگتا ہے تا قیامت، کہ ہمیں مریض کی مزاج کے مطابق ادویات تیار کرنی ہے اور دینی ہے. بعض اوقات نہایت ہی، اس کے میں مثال آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے دوں گا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما ایک جگہ دعوت میں کھجور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تمام صحابہ نوش فرما رہے ہیں. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ آپ نے کھجور کھاتے ہوئے روک دیا. ایون کہ کچھ احادیث میں یا علماء حضرات سے سنا کہ آپ بالکل منہ مبارک کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دست مبارک کو کھجور لے کے منہ مبارک کے پاس پہنچ گئے تھے کہ آقا جی نے روکا. اب وہ غذا جو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ناشتہ آپ اس کا پسند فرماتے, آپ فرماتے کہ جس گھر میں کھجور ہے تو وہ غریب نہیں ہے, وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا, اور آپ منع فرما رہے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہے کہ کیا نہایت ہی فائدہ مند چیز بھی, پسندیدہ چیز بھی مزاج اور بیماری کے مطابق غلط آپ کو ریئیکٹ کر سکتی ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک جو دکھ آج کل کہتے ہیں عام فہم آنکھ دکھ گئی, آنکھ آئی ہوئی ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا, نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, حیات مبارک, زندگی مبارک ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. بے شک ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا, اس کو سمجھنا ہوگا, اس کو دیکھنا ہوگا ہر اعتبار سے. ہم ایک لکڑی سے تمام انسانوں کو نہیں ہانک سکتے کیونکہ وہ انسان ہیں, جانور نہیں. بہت ایک ہی چارہ تمام جانوروں کو ریوڑ کو ڈال دیا جاتا ہے. مسلمان اور انسان کے لیے اس بات پہ یقین رکھنا نہیں ہے, اور یقین کریں کہ میں بکریاں پالی ہیں جو سنت نبی ہے, صحابہ اکرام کی سنت, اہل بیت کی سنت. اپنے ہاتھ سے ہم دودھ دھوتے ہیں, مگر ہم بکریوں کو بھی ایک جیسی غذا نہیں دیتے. کہ جہاں موسم تبدیل ہوتا ہے, جس بکری کے جو مزاج ہوگا, جو بیماری ہوگی, اس کے مطابق غذا دی جاتی ہے. سردی کی غذا الگ ہے, گرمی کی غذا الگ ہے. اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کی غذا الگ ہے, آفٹر ڈیلیوری اس کی غذائیں الگ ہیں. تو آپ انسانوں کو کیسے کہ وہ آپ لہسن, تیزابی ادرک, 2 نمبر فارم کا شہد, اس کے پیچھے لگا کے اب تو پروڈکٹس بن رہی ہیں بڑی بڑی کمپنیز, فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی. ہربل جو آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ وہ ہربل ٹیگ کے ساتھ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. اگر وہ شیمپو ہربل کا ایک ٹریک لگا ہوا ہے تو 800 کا ہے, اور ویسے ہے تو 600 کا ہے. ایسا ہی اس لائن پہ تو آ گئے. یعنی ہربل گزشتہ دنوں جو وائرس آئے اور جو بیماریوں میں لوگ جکڑے اور لوگوں کو پتہ چلا, پھر قدر ہوئی ہربل کی, مگر الحمدللہ اس کو بھی ہائی جیک کر لیا ہماری بڑی بڑی کمپنیز نے, اور جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہ وہ ہربل پروڈکٹ, یہ ہربل شکر, وہ پانی بھی ہربل, جس طرح آپ نے کہا ڈرنکس بھی ہربل آ گئی ہیں, تو تمام زہر بھی ہربل کے اندر موجود ہے کہ یہ تھوڑا سا اچھا کام کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو بیوقوف بنانے کے سارے طریقہ کار ہیں. یقیناً یہ چیزیں کام کرتی ہے, مگر ایک تو یہ کوئی اچھا حکیم وہ نسخہ بنائے گا تو وہ دیکھ کے بنائے گا, اس میں کوئی مضر اثرات تو شامل نہیں ہے. اس کے پاس تیزابی ادرک نہیں ہوتی, وہ فارم کا شہد استعمال نہیں کرے گا, وہ سرکوں کا استعمال کرے گا تو اپنے بنائے ہوئے کرے گا. یہ کیمیکل والے سرکے ہوتے ہیں. ایون کہ ارکے گلاب جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اتنی بڑی بوتل 100 روپے کی, میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ گلاب سالہ 300-400 روپے کلو ہے, اور اس پہ لکھا ہے سے آتشہ, یعنی 1 لیٹر میں 7 کلو گلاب ڈلے ہوئے. اب اس کا کیا سائنس ہے, ارکے گلاب کیسے بنتا ہے نسخہ بتا دیتا ہوں. 7 کلو آپ نے پانی لیا, اس میں آپ نے 1 کلو گلاب ڈالے, وہ جل گئے, نکالیے, پھر 1 کلو ڈالے. 7 کلو آپ نے گلاب ڈالے, پانی رہ گیا جل جل کے 1 کلو. 7 کلو پانی میں 7 کلو گلاب ڈالے, جب وہ 1 کلو رہ گیا تو بھیا کیسے بنا لیا آپ نے 100 روپے میں. تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں دیسی گھی پہ ایسنس چھڑکا جاتا ہے. ہمارے پاس مٹھائیوں کی دکان جہاں دیسی گھی کی ہے, ان پہ ایسنس, دیسی گھی کیا ہر چیز کا ایسنس مل جاتا ہے. اسپرے ہوتا ہے بڑا زبردست. آپ وہ اسپرے کریں جس طرح آج کل کیا جاتا ہے کہ فلاں کو ووٹ دو, اسپرے کیا جاتا ہے, وہی والا اسپرے, بس صرف کیا اس کے اندر لکوڈ چینج ہوتا ہے. آپ نے مٹھائی پہ اسپرے کیا دیسی گھی, آپ سونگ رہے, بولا یار واقعی دیسی گھی کی خوشبو آ رہی. 800 روپے پڑ گئے, 800 روپے پڑ گئے. تو ہم تو ہربل آرگینک کے نام پر سوائے پیسے خرچ کرنے کے اور لوٹ کھسوٹ کرنے کے کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں پر. تو چیزوں کو دیکھیں, ان حکومت سے بھی بچیں کہ جو برانڈیڈ دوسری میڈیسن لی, اسٹیکر لگا کے بیٹھ گئے, ایک دوا کے اندر 99 بیماریوں کا علاج کر. اور میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں ذرا سوال کا جواب دیجیے. وہی نسخہ بنا لیا جو ہے تیزابی ادرک, لہسن اور جو ہے فارم کا شہد,
اور وہ جو ہے وہ تمام شریانی کھول رہا ہے، وہ ان کے دماغ کی شریانی نہیں کھول رہی جو یہ بیچ رہے ہیں اور دے رہے ہیں. یعنی خوف خدا نہیں ہے ہر ذرا سے بھی آپ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی نہ، آپ اپنی حفاظت کر رہے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے اس حکیم کہ آپ گھر میں جائیں یا اس حکیم کو دیکھیں وہ خود گنجا ہوگا، ٹوپیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا پروگراموں میں، یا ان کی بیگمات خود پتہ نہیں گھر پہ رہتی ہیں یا چھوڑ کے گئی ہوئی ہیں. 1.5 بچے ان کے مشکل سے نہیں ہوں گے، بے اولادی کا وہ علاج کر رہے ہوں گے. ایک بیوی بڑی مشکل سے گھر پہ ہوگی، وہ بھی پتہ نہیں گھر پہ ہوگی، ناراض ہو کے گئی ہوئی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ آزادی ہے، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، پوچھ گچھ ہوگی. بالکل ہوگی. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، حکیم کے پاس جا رہے ہیں، کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، ایون کہ آپ کسی ہیئر ڈریسر کے پاس بھی جا رہے ہیں، تو آپ نے تحقیق چیزیں کرنی ہے. ابھی آپ دیکھیں کراچی شہر کے اندر الحمدللہ یہ افغانی پلاؤ لوگ بڑی دور دور سے کھانے آتے تھے، تو اس کے اندر کتا اور وہ ایک اور بھی کوئی جانور تھا بڑا خطرناک، وہ بھی اس کے اندر کاٹ کے ڈالا جا رہا ہے اور وہ اس کی بوٹیاں مزے سے ہمارے لوگ چسکا. تو یہ امانت ہے. ہمارے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو بھی اس امانت کا خیال رکھتے ہوئے چیزوں کو نہ صرف یہ کہ کئی چھاپے پڑتے ہیں اور چند پیسے دے کے لے دے کے معاملات سیدھے کریں. آپ نے کم سے کم ہیلتھ کے معاملے میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل کتنے سخت لو ہیں. میں جانتا ہوں جب میں دبئی سعودیہ میں کلینک رجسٹر کرانے گیا ہوں میرے سارے گھوڑے کھل گئے. بالکل صحیح بات ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کی وجہ ساری یہی ہے کہ انہوں نے اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے جو اقتدار میں بیٹھے لوگ وہ کھاتے نہیں ہیں. ان کی لائف اسٹائل آپ دیکھیں بڑی زبردست لائف اسٹائل ہے. بالکل وہ بھرپور کھاتے ہیں مگر لگاتے بھی ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یار یہ کھاتا ہے لگاتا ہے تو یہ غلط ہے. چل بھائی دوسرا ٹھیک ہے، وہ کھلاتا بھی ہے دنیا کو، لگاتا بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. خود نہیں کھاتا بقول لوگوں کے. تو بات یہ ہے کہ بھائی میں کہتا ہوں جو اقتدار میں بیٹھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو بادشاہ بنے نا، وہ کھائے ایسا کھائے دنیا دیکھے کہ یار کہ کیا پاکستان کا بادشاہ ہے، مگر اپنی عوام کو رعایا کو بھی ویسا ہی کھلائے بھی، وہ پروٹوکول بھی دے صحت کے معاملے میں، ایجوکیشن کے معاملے میں. کہ آپ دیکھیں دبئی کے اندر، یو اے ای کے اندر وہ آپ کو پتا پولیس جو فزیکلی پولیس ہے لیس کر دی ہے انہوں نے. بالکل ایسا ہی. پیپر ورک لیس، جو آپ کی فائلیں یہاں دبی رہتی ہیں جس میں فائل میں آپ کو نوٹ رکھ کے دینے ہوتے ہیں تو اس میں پہیے لگ جاتے ہیں، یہ سارے چکر ختم کر دیے گئے. ہر کام آپ کو اپنی کمپنی رجسٹر کرانی ہے موبائل آن لائن، آپ کو اپنے شناختی کارڈ بنانا ہے آن لائن، ہر چیز آپ اپنے موبائل سے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. آپ نے ایون کے لین چینج کیے غلط، آپ کو پولیس والا نہیں، آجا بیٹا سائیڈ میں، اور کسی بھی قسم کا پولیس والا ہے وہ آپ کا لائسنس بھی نکلوا رہا ہے، آپ کا گاڑی کے ڈاکومنٹ بھی نکلوا رہا ہے. آپ کو ہراسمنٹ کی جو ایک سچویشن ہے پاکستان کی سڑکوں پہ، کچھ بھی نہیں، آپ کے کیمرے لگے ہوئے، آپ کو چند سیکنڈ میں میسج آ جائے گا میرے بچے آپ نے یہ کیا ہے، 500 درہم 50,000 پاکستانی آپ نے دینے. بھائی کتنی دفعہ وائلیشن کرے گا ڈاکٹر بھائی؟ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. آپ دبئی سے سعودیہ بارڈر جب انٹر ہوتے ہیں ہم گاڑی چلا کے یقین کریں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم دوسری کنٹری میں داخل ہو گئے. کوئی اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ وہ کوئی گنے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی واگا بارڈر بنا ہوا ہے وہاں پہ، کرتارپور بنا ہوا ہے یا گھنڈا سنگھ بنا ہوا ہے، یہ سب بکتا ہے. بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، بات کہیں اور چلی گئی. بہرحال تو ہمیں اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو اور جو یہ ممبر رسول پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے کہ کم سے کم صحت کے معاملے میں لوگوں کو شعور دلائیں، بتائیں. جس طرح شادیوں کے بارے میں شعور آج کل دلایا جا رہا ہے، بتائیے، جبکہ اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹ نہیں بتایا جاتا ہے، بعد میں وہ بیچارے لڑ مر رہے ہوتے ہیں لوگ. ایسا ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حالات بہت خراب ہیں. تو شادیوں کا شعور بھی دلائیں، آپ 4 شادیاں کریں، آپ کی بھی اللہ کروائے دوسروں کی بھی کروائیں، مگر ساتھ ساتھ یہ شعور بڑا ضروری ہے. اس کا سوال ہوگا بروز قیامت. بالکل صحیح ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی گہری بات کی ہے. اب یہ سوشل میڈیا پہ ایک فتنہ یہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، لیکن چلیں میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس پہ آپ سے گفتگو کروں گا. یہ آپ نے بڑا حساس موضوع ہے، اس کی طرف نشاندہی کی ہے اور یہ بڑی سنجیدہ نوعیت کی گفتگو ہے جو ابھی ہو رہی تھی، اور یقیناً اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو گیا، بہت سارے اور دیگر سوال تھے، انشاءاللہ اگلی نشست ہوگی ضرور، انشاءاللہ اس پہ آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب یہاں پہ موجود تھے. بڑی سچی اور بڑی تلخ باتیں ہیں یہ، کیونکہ سچ ہے تو یقیناً اتنا اس کو سننا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیغامات بھیجتے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے ابھی شامل نہیں ہو سکے، لیکن انشاءاللہ اگلی نشست جو ہماری ہوگی اس میں تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.